ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام عرس حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، جس پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب، اور بہرائچ میں ہمارے نمائندے طارق قمر موجود ہیں جو آپ کو وہاں کے روح پرور مناظر دکھا رہے ہیں۔ ایک بار پھر ہم آپ کو سیدھے بہرائچ لیے چلتے ہیں جہاں پر ہمارے نمائندے طارق قمر موجود ہیں۔ جی طارق قمر، دیکھیے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا، جائزہ لیا، ایک مقدس مقامات پر نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک سے بھی لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ زائرین کی آمد کا سلسلہ ہے، ایک جم غفیر ہے، عقیدت مندوں کا ایک سیلاب ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ آتے ہیں، دامن مراد وسیع کرتے ہیں اور اپنی دعائیں مانگتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان کی اہمیت موجودہ عہد میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ عہد جسے نفرتوں کا عہد کہا جا رہا ہے، یہ عہد جسے فرقہ پرستی کا عہد کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، اس میں سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، کیا افادیت ہو سکتی ہے، ان پیغامات کو کیسے ہم تمام برادران وطن تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور دیکھیے، جیسا کہ بار بار ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، صرف کسی مکتب، کسی مخصوص نظریات کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، صرف ایک مسلک کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے تھی۔ اور یہی عالم انسانیت کا جو پیغام ہے آج ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور تمام مذاہب تک پہنچ رہا ہے۔ علماء کرام سے ہم بات کرتے رہے ہیں، اس وقت بھی ذمہ دار لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ وہ تعلیمات جو سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں ان کی اہمیت کس حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اور دیکھیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے دور میں جس کو نفرتوں کا عہد کہا جا رہا ہے، کیا کچھ فرمانا چاہیں گے؟ کس انداز کی تعلیمات کو یقینی بنایا جانا چاہیے؟ کس انداز کے پیغامات ان مقدس مقامات سے، بارگاہوں سے، خانقاہوں سے، درگاہوں سے دیے جانے چاہیے؟ آج ہم جس مقدس آستانے کریم پر حاضر ہیں وہ آستانہ سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فرزند سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے 1018ویں سالانہ عرس مقدس کے موقع پر ہم تمامی حضرات شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سلطان الشہداء 405 ہجری میں اجمیر شریف کی دھرتی پر پیدا ہوئے اور 424 ہجری میں بہرائچ شریف وہ آئے تو صرف امن و شانتی کا پیغام لے کر آئے، صرف اور صرف ملک قوم کی بھلائی کے لیے تشریف لائے، اور یہاں 424 ہجری میں آپ نے شہادت پائی۔ آج پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی غازی پاک کے چاہنے والے ہیں وہ آج ان کا جشن منا رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہم تمامی حضرات بھی بارگاہ سید سالار میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے مولا ان کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم۔ خرقہ شریف کے حوالے سے، پیرہن مبارک کے حوالے سے جو روایتیں ہیں، کوئی روشن روایت آپ بیان فرمانا چاہیں گے؟ خرقہ شریف کے بارے میں زیادہ مجھ کو علم نہیں ہے، مگر میں نے اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کروں کہ پیراہن شریف یہ سیدنا سالار مسعود غازی بوقت شہادت زیب تن فرمائے ہوئے تھے، اس میں قرآنی آیات لکھی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی توہین نہ ہونے پائے، اس لیے اس کو اتار لیا گیا ہو۔ کیا خوبصورت روایت ہے، کیا روشن روایت ہے۔ اور دیکھیے، میں بتا دوں آپ کو کہ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے وہ زندگی اس جہد سے، اس جد و جہد سے عبارت ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی بنیادی استحکامات ادا کرنے کے لیے پوری زندگی وقف کی، اپنی 11 سال کی عمر سے لے کے اور شہادت کے وقت تک ایک ایک لمحہ ان کا عبادت میں مصروف ہوا، ایک ایک لمحہ انہوں نے زندگی کا وقف کیا اسلام کے لیے، اسلام کے روشن روایتوں کے لیے، اور صرف اسلام، وہ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں
بلکہ ہر انسان کی خدمت کرنا ہمارا فرض اولی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سلطان الشہداء کا جو ایک نظریہ تھا وہ کہیں نہ کہیں سلسلہ ملتا ہے جا کر اہل بیت سے۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی 11ویں پشت سے آپ براہ راست ان کا سلسلہ ملتا ہے، اور وہ تعلیمات جو اہل بیت کی تعلیمات تھی، وہ نظریات جو اہل بیت کے نظریات تھے، انہی کو وسعت دینے کے لیے، انہی کو فروغ دینے کے لیے آپ نے پوری زندگی اپنی جہد و جہد سے عبادت کی، اور وہی سلسلہ ہے جو ہمیں بہرائچ تک لاتا ہے۔ آپ اجمیر شریف میں پیدا ہوئے، بہرائچ میں جامع شہادت نوش فرمایا، اور درمیان کا جو وقفہ رہا وہ مختلف خطوں، مختلف علاقوں، مختلف حلقوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ میں آپ نے صرف کیا، ان پیغامات کو یقینی بنانے میں صرف کیا جن کی انسانیت کو کل بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے، اور آئندہ وقت میں بھی ضرورت رہے گی۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ دکھائیں کہ دیکھیے لوگ بارگاہ میں آستانہ عالیہ میں کس انداز سے اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، کتنی خاموشی سے ورد کر رہے ہیں، درود پاک پڑھے جا رہے ہیں، تلاوت کلام پاک جاری ہے۔ دیکھیں گے آپ یہ روح پرور مناظر۔ ایسے بڑے بھائی سے بات کیا ہے، میڈیا سے نہیں بات کیا ہے۔ ناظرین آپ وہاں کے روح پرور مناظر دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ رات خوانی بھی چل رہی ہے اور منقبت بھی پڑھی جا رہی ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے تلاوت قرآن پاک میں بھی مشغول ہیں۔ اور اسی بیچ ہم اپنے مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب سے وہی سوال کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت کی کیا کیا تعلیمات ہیں اور اس پر کس طرح سے ہم جو ہے عمل کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی مفتی بہاؤالدین صاحب۔ جی مفتی بہاؤالدین صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی مفتی بہاؤالدین صاحب، میری آواز غالباً میری آواز آپ تک نہیں پہنچ پا رہی۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک بار پھر آپ سے جڑوں، اور اسی بیچ جو ہے ہم کچھ اپنے ناظرین کو بھی شامل کریں گے، اور سیدھے ابھی فی الحال آپ جو ہے وہاں کے بہرائچ کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ مائک پر تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ مفتی ابوالحسن صاحب قبلہ، صدر شعبہ رشتہ دارالعلوم امجدیہ گھوسی مئو، مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت کا استقبال سارے تقریر و رسالت سے، حضرت کی بارگاہ میں کسی کا استقبال تو نہیں ہو سکتا، مگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ کا نام نامی بلند فرمائے اور اپنے غازی کی یاد کو منائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غازی، ایوان غازی، دربار غازی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات یہ میں دیکھ رہا ہوں بائیں سائڈ اور آپ لوگ جو پانی کا پاؤچ پھینک رہے ہیں، اگر یہ پانی کا پاؤچ کسی کے اوپر پھٹ گیا تو آپ سالے گزشتہ کی طرح سے اس بار پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا، لہذا یہ پانی کے پاؤچ آپ پھینکنا بند کر دیں۔ جس کو پانی کی خواہش ہو وہ جا کر کہیں نہ کہیں پی لے۔ اور اے بھیا چپ رہو یار،
اب آپ لوگ پانی کا پاؤس کتئی نہ پھینکیں، انتظامیہ کے لوگ. جی مفتی صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز آپ سن رہے ہیں. اور جی میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اولیاء اکرام کی جو ہمارے اہل بیت ہیں ان کی کیا کیا تعلیمات ہیں اور اس پر ہم کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو تعلیمات تھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ان کا کیا طریقہ تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شہزادی کونین ہے، جنتی خواتین کی سردار ہے. گھر میں فاقہ چلتا لیکن پھر بھی اگر کوئی سائل آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا تو آپ اس کو عطا فرما دیتے. تبھی تو کہا گیا کہ نبی کے غلاموں کو خود فاقہ رہ کر دیا سیدان اناج محمد. تو مخلوق خدا کی ہمدردی کا جو جذبہ تھا اور جو ان کی خدمت کا جو جذبہ تھا، اور ہر کسی کو چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو ہر کسی کو وہ عطا کرتے، کسی کو محروم نہیں کیا کرتے تھے. خود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں تھے، نماز کا وقت آ جا، دشمنوں سے آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو اپنے پینے کا جو پانی تھا ان کو وضو کے لیے آپ نے عطا فرما دیا اور خود پہ آپ پیاسے رہ گئے نماز کے لیے. تو یہ ہمدردی اور یہ مخلوق خدا کی رہبری اور رہنمائی کا جذبہ تھا. یہ درد رکھا کرتے تھے کہ اپنے دروازے پر اگر اپنا آئے یا غیر آئے وہ ہر کسی کو عطا کرتے تھے، کسی کو وہ محروم نہیں کیا کرتے تھے. اگر ہم ان کے فیضان سے مستفید ہونا چاہیں گے تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. مخلوق خدا کے ساتھ جو ان کے خدمات تھے اس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں، اور جو ان کی عبادت کا جو طریقہ تھا اور جو تقویٰ و طہارت کا جو طریقہ تھا اور جو ذکر الہی میں وہ مشغول رہا کرتے تھے، ان سارے کے سارے چیزوں پر ہم عمل کر کے ان سے فیض حاصل کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کے جو ان کے لمحات تھے اور جو مواقع تھے ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے. قرآن پاک کی تلاوت کریں اور مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھیں اور ان کی خدمت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں. اسی کی وجہ سے جو ہے ہم ان کا جو فیض ہے، باطنی فیض بھی تم سے بھی مالا مال ہوں گے اور ان کے روحانی فیض سے بھی مالا مال ہوں گے. یہی اہل بیت اطہار کی جو ہے وہ تعلیمات تھی، اسی پر آج ہم کو عمل کرنا ہوگا. اس زمانے میں جو ہے اہل بیت اطہار کی تعلیمات ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گا، یہ خانقاہیں کیوں ضروری ہیں اور یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں؟ جی مفتی صاحب. اولیاء کرام کے جو خانقاہیں ہیں، اولیاء کرام اپنی مبارک زندگی میں جو ہے وہ مخلوق خدا کو جوڑتے تھے، ان کو جوڑنے کا کام کرتے تھے. خود اولیاء کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے مریدین اور اپنے متقین کو جو ہے وہ درس دے رہے تھے، لیکن درخت کا جو سایہ تھا تھوڑا سا ہٹ گیا. چند لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا دھوپ میں ہو گئے، تو اس بزرگ نے فرمایا کہ میاں تھوڑا سا آپ لوگ سامنے ہٹیے، جو پیچھے لوگ جن کے بدن پر جو ہے وہ دھوپ چمک رہی ہے، دھوپ جن کے بدن پر لگ رہی ہے، بدن دھوپ میں وہ ہے لیکن بدن میرا جل رہا ہے. مخلوق خدا کے درد کو وہ اپنے اندر محسوس کیا کرتے تھے. ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، کسی نے جانور پر کوڑا مارا، آپ نے آہ فرمایا، تو اس نے مڑ کر کہا کہ حضرت میں نے آپ کو تھوڑی مارا ہے، آپ آہ کیوں فرما رہے ہیں، آپ کیوں تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو بلایا اور بلا کر اپنے بدن سے پیٹھ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کہ دیکھو، تو واقعی وہ کوڑے کا نشان حضرت کی پیٹھ پر تھا. فرمایا کہ میاں تم نے جانور کو مارا لیکن اس کا درد میں اپنے اوپر محسوس کر رہا ہوں. فرمایا تو انسان تو انسان ہے، جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے ان کی جو ہمدردی تھی اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے ان کے آستانوں پر جایا جاتا ہے. یہی آستانے جو ہے ان کی مبارک زندگی میں جو وہ تعلیمات دیتے ہیں، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کے آستانوں سے یہی درس ملتا ہے کہ مخلوق خدا کی رہبری اور رہنمائی، ان کی خدمت، امن اور سلامتی اور لوگوں کے ساتھ اخلاقی جو معاملات ہیں، اخلاق کے ساتھ جو رہنے کے طور طریقے ہیں، اس پر عمل کیا جاتا ہے. یہی ان کی خانقاہوں سے درس ملتا ہے. اسی درس کو حاصل کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں اور اس کے لیے اس زمانے میں ان کے آستانوں سے جو درس اور پیغام ملتا ہے اس پر عمل کرنا اس زمانے میں فی الوقت عصر حاضر کے لحاظ سے بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے اولیاء کرام کے آستانوں پر جایا جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب. اور ناظرین ایک بار پھر طارق قمر ہمارے ساتھ جو ہے بہرائچ سے جڑے ہیں، سیدھے آپ کو بہرائچ لیے چلتے ہیں. جی طارق قمر. ہاں دیکھیے قل شریف کی جو رسومات ہیں ان کی ادائیگی کا وقت چل رہا ہے، ظاہر ہے. اور دیکھیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک بار پھر آپ کو بتا دوں، ان تمام ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جو ابھی ہمارے نیوز 18 اردو سے جڑے ہیں، کسی سبب سے بنفس نفیس یہاں درگاہ شریف پر نہیں پہنچ پائے ہیں، وہ نیوز 18 اردو کے ذریعے زیارت کا شرف حاصل
कर सकते हैं। हम इस वक्त सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान मुबारक पर मौजूद हैं और देखिए बड़ी रोशन रिवायत है यहाँ पर तिलावत कलाम पाक की। एक दफ़ा गोबीगिरी से कहूँगा कि देखिए ख़वातीन सुबह से मुसलसल तिलावत कलाम पाक में मसरूफ़ हैं, मशगूल हैं और ये एक सिलसिला है कि जो सदियों से जारी और सारी है। बहुत से मुकामात हैं, बहुत से ऐसे मराकिज़ हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की रसूमात अदा की जाती हैं, लेकिन इस आस्थाने की बड़ा रोशन पहलू ये भी है कि यहाँ पर कुरान मजीद की जो तिलावत है वो हम वक्त जारी रहती है और बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग नज़राना अक़ीदत पेश करते हैं। आप भी जाहिर है कि यहाँ पर दुआ मांगने आए, क्या दुआ मांगते हैं? हजारों साल से उर्स में यहाँ लोग आते हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हिंदुस्तान ही नहीं कई देशों से आए हुए सभी जो हमारे मेहमान हैं, हम सभी का दिल से खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ के स्वागत किया जा रहा है, खैर मकदम किया जा रहा है। आप क्या दुआ लेकर यहाँ पर आए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सैयद सलार मकसूद गाजी रहमतुल्लाह बरकातहू कि हजारों सालों से सरकार का उर्स चल रहा है और सरकार का उर्स में पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं, पूरे ऑल वर्ल्ड इंडिया के लोग आते हैं। बहुत बड़ा जुलूस होता है सैयद सलार मकसूद गाजी के रहमतुल्लाह के दर पे। जो गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सारे लोग आस्था लेके पाने आते हैं और सब लोग आते हैं, सबको पूरा होता है। सैयद सलार मकसूद गाजी में पूरे करते हैं। बुनियादी बात यह है कि देखिए लोग आ रहे हैं, नजराना अक़ीदत पेश कर रहे हैं और यहाँ पर एक जो मैंने महसूस किया, सबके जज्बे अलग अलग हैं, लेकिन जो अक़ीदतों के मराकिज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक मरकज़, एक महवर पे आके यकजा नजर आते हैं। पुलिस के लोग, खाकसार, दरगाह कमेटी के लोग सब अपने अपने तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जज्बा क्या है? ये जज्बा गाई सरकार से मोहब्बत का जज्बा है। इनको ये उम्मीद है कि हम यहाँ जाएंगे खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो हमेशा सरकार गाजी के यहाँ कोड़ी अंधे सब होते हैं, जिसको बच्चा नहीं होता उसको बच्चा मिलता है। कोड़ी भी अच्छे हुए हैं और काफी लोगों के यहाँ सिफा मिलती है, इसलिए लोग आते हैं दरगाह शरीफ। अब ये देखिए, ये मंजर देखिए आप कि किस अंदाज से आप तक ये मनाजिर पहुंच रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए। ये खास मंजर है दरगाह शरीफ के बिल्कुल अंदर का। देखिए आपके लोग आस्थाने मुबारक पर पहुंच रहे हैं और कुल शरीफ की रसूमात की अदायगी के मौके पर किस अंदाज से बैठे हुए हैं, खामोश हैं, ज़मीन सादत खम किए हुए हैं, अक़ीदत और मोहब्बत के नजराने पेश कर रहे हैं ज़मीन से लेकर और देखिए छतों तक। देखिए आप किस अंदाज से लोग, एक सैलाब है लोगों का जो उमड़ आया है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ रियासतों से, मुख्तलिफ शहरों, सूबों, देहात, मज़ाफ़ात, गाँव, तमाम। देखिए जहाँ जहाँ तक नज़र डालेंगे आप लोगों को नज़र आएंगे आप और देखेंगे कि सब लोग, और ख़वातीन की बड़ी तादाद है। आप देखेंगे कि मासूम बच्चे, ख़वातीन, मुसलसल एक सिलसिला है जो गुज़िश्ता 4-5 दिन से जारी है और आज तक लाखों लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इंतजाम तमाम बड़े मखसूस तौर पर किए गए हैं। दरगाह कमेटी के जो इंतजाम हैं उनकी भी बड़ी सताइश और तारीफ हो रही है और जहाँ तो चारों तरफ कैमरा पहुँच रहा है, आप देखेंगे कि जहाँ लोगों को जगह मिल जाती है वो वहीं पर क़याम कर लेते हैं, वहीं ठहर जाते हैं। और यही इस आस्थाने की जो है बड़ा रोशन पहलू भी है कि लोग बड़े एहतराम के साथ पूरी अक़ीदत और पूरे अपने एहतराम के साथ खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, नजराना अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ये मंजर जो न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए आप तक पहुँच रहे हैं वो मनाजिर हैं जो तारीख़ का हिस्सा बन रहे हैं और नाज़रीन को भी उस तारीख़ का हिस्सा बना रहे हैं जो सदियों पुरानी रोशन, मुबारक और मुक़द्दस तारीख़ है। सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का 1018वां उर्स मुबारक बहराइच शरीफ में आपने जामे शहादत नौश फरमाया था और फिर यहाँ पर उनके मज़ार शरीफ की तामील को यकीनी बनाकर उसके सिलसिले को दराज किया गया था, शुरू किया गया था और सदियों से ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी है। देखिए किस अंदाज से तिलावत कलाम पाक करती हुई ये औरतें, उनके पास जो जज्बे हैं, इनके जो अपने मुक़द्दस एहसासात, जज्बात हैं, इनकी तर्जुमानी इनकी दुआओं की शक्ल में, तिलावत कलाम पाक की शक्ल में हो रही है और दुआ कर रहे हैं लोग कि इनकी दुआएं कबूल हों। सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से
اس آستان مبارک کے وسیلے سے، اہل بیت کے روشن سلسلے کے وسیلے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ کے وسیلے سے، سلطان الشہداء کے وسیلے سے یہ تمام تر دعاؤں کے سلسلے جاری ہیں، اور یہ جاری اسی لیے ہیں کہ لوگوں کو یقین ہے کہ جب جب سلطان الشہداء کی بارگاہ میں دعائیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ باب قبول تک پہنچتی ہیں، خدا انہیں مایوس نہیں واپس کرتا ہے، اور وہ دامن مراد بھر کر اس آستان مبارک سے واپس جاتے ہیں۔ جی طارق قمر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے، شہروں سے، قصبوں سے، گاؤں سے، مضافات سے لوگ جو ہیں تشریف لاتے ہیں، مختلف ممالک سے بھی لوگ تشریف لاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے نیپال کے زائرین سے بھی ہماری بات کرائی، ہمارے ناظرین کی بھی بات کرائی، تو جو سال بھر ان کی آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ کچھ زائرین ایسے بھی ہوں گے جو کئی سال سے یہاں پر آ رہے ہیں اور ان کی مرادیں بھی پوری ہوئی ہیں، وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ بات کیجیے گا اور ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی طارق قمر۔ جی طارق قمر، یہ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی جی مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے خانقاہوں کے کہ وہاں سے ہم جو ہے کیا پیغام دے سکتے ہیں، کیونکہ عرس میں کی اگر ہم بات کریں تو عرس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے شرکت کرتے ہیں، تو ایسے جو عرس منائے جاتے ہیں، سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، ایسے مواقع پر ہم کیا پیغام پبلک کو دے سکتے ہیں، عوام کو دے سکتے ہیں؟ ایسے موقع پر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کے جو آستان ہیں، سلطان الہند کا آستانہ ہو یا سلطان الشہداء کا آستانہ ہو، ان آستانوں پہ بلا تفریق مذہب و ملت ہر کسی مذہب کا ماننے والا وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں ایسے لوگوں کا جہاں ہجوم ہوتا ہے، وہاں پر سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آج انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، اور انسانیت کی ہمدردی کے علاوہ چاہے وہ اپنا پڑوسی ہو یا پھر اپنا بھائی ہو یا پھر کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، ہر کسی کے ساتھ امن اور سلامتی کو فروغ دیا جائے، امن اور سلامتی کو فروغ دیا جائے، اور ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ اپنے اندر محسوس کریں۔ جب اس طرح محسوس کرے گا آدمی کہ اپنے آگے کی، اپنے بھائی کی، چاہے وہ سگا بھائی ہو یا پھر اسلامی بھائی ہو یا پھر کوئی اور ہو، اگر جب اس کی ہمدردی کا جب جذبہ اپنے اندر محسوس کرنے لگے گا تو نفرت کی جو آگ ہے وہ خود بخود بجھ جائے گی۔ اس نفرت کی زہریلی فضا میں جو ہے ہم کو اولیاء کرام نے جو امن اور سلامتی کی خوشگوار فضا کو عام کیا ہے، اس فضا کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اولیاء کرام کے جو آستانوں سے بھی یہی درس ملتا ہے کہ یکجہتی کا درس ملتا ہے، قومی یکجہتی کا درس ملتا ہے، اور ایک دوسرے سے جو ہے محبت اور رواداری کو فروغ دینے کا درس ہم کو یہاں سے ملتا ہے۔ تو اتنے بڑے جو لوگوں کا ہجوم ہے، جو اولیاء کرام کے آستانوں میں لوگ جو کھینچے چلے آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہاں پر کھانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں؟ نہیں، اولیاء کرام کی محبت اور چاہت تھی، اسی وجہ سے آ رہے ہیں، ان کی محبت دلوں میں اسی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اور محبت دلوں میں کب پیدا ہوگی؟ امن اور سلامتی کی وجہ سے۔ مخلوق خدا کی ہمدردی کا ان کے اندر جذبہ تھا اور ان کی خدمت کا جذبہ تھا، اور انہوں نے جو انسانیت کو فروغ دیا، اس وجہ سے لوگ جو ہے ان کی محبت اپنے دلوں میں بسا رہے ہیں، اور ان کے آستانوں میں اسی محبت کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں ضرورت ہے اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ان کی تعلیمات کو فراموش کرنے کی وجہ سے انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر سے چلا گیا، ان کی تعلیمات کو فروغ ہم نہیں دے رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے زوال کے ایام ہمارے آ رہے ہیں۔ نہیں میرے ناظرین، میرے دوستو، آپ غور فرمائیے، اولیاء کرام کی جہاں تعلیمات ہوتی ہے وہاں پر کبھی بھی نفرت کی آگ نہیں پھیلتی، نفرت کی زہریلی فضا وہاں پر کبھی بھی نہیں پھیلتی ہے۔ جہاں پر اولیاء کرام کی تعلیمات کو فروغ دیا جاتا ہے وہاں پر امن اور سلامتی کی فضا عام ہوتی جاتی ہے۔ آج ہم کو اسی بات کی ضرورت ہے، دور حاضر کے تقاضوں کے لحاظ سے اسی چیز کی ضرورت ہے کہ بس محبت، امن اور سلامتی اور یکجہتی اور انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ، اگر یہ کیفیت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور یہ سارے نفرت کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے معاملات دم توڑتے چلے جائیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب۔ آئیے ناظرین، اسی بیچ کچھ اور ناظرین کو، اپنے کالرز کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کالر کہاں سے ہیں اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں، نذرانہ عقیدت کیا پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
हाँ, बहुत खुशी का वो मौका है साहब। बहराइच शरीफ सरकार, हमारे मऊ में भी इनका चिल्ला है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है साहब। आपका ये मुबारक हो, आप सब उलमा इकराम और आपके एंकरान सभी को हमारी तरफ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हिम्मत अफजाई का। कोई सवाल आप करना चाहेंगे, वहाँ पे कोई ये पैगाम बस पहुँचाना सवाल ये कि चाहेंगे? बस सरकार गाजीपुरा के बारे में थोड़ा सा आपके उलमा इकराम से वो राब्ता हो जाए, बस जी यही मुबारकबाद के साथ यही हमारी इल्तिजा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, माहिम से। जी माहिम साहब, सवाल कीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अभी मैं आपका न्यूज़ 18 उर्दू देख रहा हूँ जी हाँ, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज है ना उर्स सैयद सलार मसूद गाजी का मनाया जा रहा है और आपकी टीवी पे लाइव दिखाया जा रहा है। जी हाँ, जी, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया, लेकिन आपके जरिए से मैं वहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। जी जी जी, 1018वां उर्स जी मनाया जा रहा है, जिसके रूह परवर मनाज़िर भी आपको 1018 दिखा रहे हैं। जी जी, और मैं पहुँच नहीं पाया, जी, लेकिन मैं ये आपके ये टीवी के जरिए से, आपकी ये न्यूज़ के जरिए से मैं वहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ जी और जो भी नियाज फातिया है मैं यहाँ पर है ना जी करूँगा। जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए और हिम्मत अफजाई के लिए और प्रोग्राम की तारीफ़ करने के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा ये उर्स हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह। फ़िलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारी ये ख़ास पेशकश।